کالا کرنا صرف مکروہ ہے یا حرام ہے؟ نیز براؤن کلر استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی شخص کی عمر 40 سال سے کم ہے تو اگر وہ داڑھی کو بالکل بھی سیاہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے. البتہ جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو تو اس کے لیے بالکل سیاہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو اس لیے اس کو براؤن کر سکتا ہے، ڈارک براؤن کرے، براؤن کر لے، لیکن بالکل سیاہ نہ کرے. ایک سوال انہوں نے اور بھی دیکھیں. بعض سوالات ایسے ہیں کہ وہ آپ مجھ سے تنہائی میں پوچھا کریں، کیونکہ ایک تو بعض سوالات آپ کو خود اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سوال ایسا ہے جو اس مجلس میں کرنا چاہیے اور کون سا سوال ایسا ہے جو تنہائی الگ آ کر کرنا چاہیے. ایک تو یہ چھوٹی سی مجلس ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ بڑی مجلس ہے جو سامنے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر بات جاری ہوتی ہے. تو جو نجی نوعیت کے سوالات ہیں بہت ہی زیادہ، وہ مجھ سے الگ سے پوچھ لیا کریں. ہمارا دارالافتاء وہاں مفتیان کرام روز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تشریف لائیں، وہاں پوچھ لیا کریں. انہوں نے پوچھا کہ موبائل میں تصویر نکالنا اور فیس بک پر نشر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اور آج کل آپ کی بھی فیس بک پہ تصویریں آتی رہتی ہیں، تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ میں اس مسئلے کو یہاں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. آپ شاید نئے آئے ہیں. یہاں یہ مسئلہ بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ میں نے بتایا کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے جو محفوظ نہیں ہوتی، علماء کی اکثریت کے نزدیک وہ تصویر کے حکم میں نہیں. ان کے نزدیک تصویر وہ ہے جو کاغذ کے اوپر اتر جائے اور محفوظ ہو جائے. تو جو ڈیجیٹل اسکرین چاہے کوئی بھی ہو، کمپیوٹر کی ہو، موبائل کی ہو، تو وہ نہ ہو. اس پہ جو ہے اس میں کوئی اکثر بہت کم تعداد میں وہ علماء ہے جو اس کو بھی تصویر ہے، ایک تعداد ہے جو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری رائے بھی یہی ہے کہ ہم اس کو تصویر نہیں سمجھتے. اچھا جی. میزان بینک یا کسی بھی اسلامی بینک کے ساتھ لین دین جو قسطوں کی صورت میں ہو، مثلاً گاڑیوں کی صورت میں جو بزنس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. جائز ہے. یہ بات یہاں بہت دفعہ بتائی جا چکی ہے کہ اسلامی بینکوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، جائز ہے. اچھا جی. گزشتہ حکومت پنجاب نے خود روزگار اسکیم کے تحت گرین کیب اسکیم چلائی تھی جس کی ادائیگی ماہانہ اقساط کی صورت میں. کیا شرعی طور پر یہ اسکیم جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ سود نہ لیں، اس پر اضافی طور پر کوئی بھی قیمت متعین کر کے اس کی قسطیں کر دیں تو یہ جائز ہے. کوئی بھی قیمت متعین کر کے، زیادہ قیمت بھی متعین کر کے قسطیں کر دیں، جائز ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں کہ یہ قیمت ہے اس کی اور یہ سود ہے، یہ صورت ناجائز ہوگی. مجھے نہیں پتا اس خود روزگار اسکیم کی کیا شکل تھی، نہ آپ نے لکھا بھی نہیں کہ اضافہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے. اور لکھا کہ انشورنس کا جو مسئلہ لکھا ہے، تو انشورنس جو ہے یہ اسلامی بینکوں میں بھی اور ان صورتوں میں بھی یہ حکومت کی طرف سے ایک اوبلیگیشن، ایک پابندی اور ایک واجب چیز ہوتی ہے. انشورنس جائز نہیں ہے، اس کا ایک شرعی متبادل ہے تکافل کے نام سے، وہ ہو سکتا. لیکن چونکہ یہ امپوزڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بندے کا اختیار نہیں ہے اس میں. ان اسکیموں کی بات میں کر رہا ہوں. اس میں ذاتی طور پر تو آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے نجی طور پہ خریدیں تو جس طرح بھی خرید لیں، لیکن ان صورتوں میں اس لیے یہ چیز ناجائز ہے، لیکن چونکہ بندے کے اختیار سے باہر ہے اس لیے اس کا گناہ امید ہے کہ اس کو نہیں ہوگا. کیا عقیقہ 7 دنوں سے پہلے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں. ان ناموں میں سے کوئی اچھے مطلب والا نام تجویز کر دیں. اچھا، یہ اب آپ نے بہت سارے نام لکھے ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ منتہا اور در شہوار اور افق، آن کون سا نام ہے بتانی، اور حوری. ابھی دیکھیں میں نے بارہا یہاں پر بتایا ہے کہ کوشش کیا کریں کہ انبیاء اور صحابہ کے نام رکھا کریں، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. اس میں ان ناموں میں جو آپ نے لکھا ہے اس میں 2 نام بہت اچھے ہیں. ایک بریرہ ہے، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے، اور ایک ہادیہ ہادی کی مؤنث ہے. یہ دونوں نام بالکل ٹھیک ہیں، باقی نام ویسے ہی ہیں جو آپ نے لکھے. کیا حقیقی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، تو اپنے حقیقی بہن کو اور اپنے حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کی مالکہ نہ ہو. فجر کی سنتیں چھوٹ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشراق کے وقت سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، باقی حضرات کے نزدیک کسی قضا نہیں ہے. تو مرضی ہے، آپ چاہیں تو اشراق کے وقت قضا کر لیں، اس کی نہ بھی قضا کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے.
کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر رومال سے کب پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، سنت ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں اس کو نہ پوچھنا سنت ہے، اور کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئے جائیں اس کو پوچھنا سنت ہے، اس وقت پوچھ لے اس کو۔ نماز عشاء سے پہلے سونے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر اٹھانے والا کوئی ہو اور نماز کے مطلب نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، سو سکتا ہے بندہ۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں بار بار بتایا ہے کہ جائز ہے، بند کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ بند کرے۔ میرا ایک دوست ہے، نقد 5,000 اور وہی چیز ادھار میں 6,000، یہ بھی بتایا بار بار کہ واضح طور پر بتا دے بوقت فروخت کہ اگر نقد ہے تو 5,000، اگر ادھار ہے تو 6,000۔ لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے ادھار ہے، ان کا ٹھیک ہے پھر قیمت 6,000، یہ فکس ہو گیا سارا کچھ نا، کوئی چیز اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انسرٹینٹی اس کانٹریکٹ میں نہیں ہے، یہ جائز ہے، کہہ سکتا ہے بندہ اس طریقے کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ چیز لے جاؤ، سودا ہو گیا، 3 دن میں تم نے دے دیا تو 5,000 دو گے، اور 3 دن سے تم نے زیادہ کر دیا تو اتنا اتنا بڑھتا جائے گا، یہ صورت ناجائز۔ اسی ٹائم یعنی ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ طے کرنا ہوگا مکمل طور پر کہ یہ کیا ہوا، یہ نقد ہوا یا ادھار ہوا، اور یہ 5,000 ہوا یا 6,000 ہوا، یہ سب کچھ اس میں طے کرنا ہوگا۔ سودی بینک کو عمارت کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، نہیں دے سکتے۔ زلزلے کے وقت لوگوں کا پائنچے ہلانا کیسا ہے؟ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، یہ کوئی رسم ہوگی، پائنچے ہلاتے ہوں گے لوگ زلزلے کے وقت میں؟ شریعت میں سے کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ شریعت میں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ تو ہم نے سنا بھی کبھی نہیں ہے پائنچے ہلانا۔ اچھا جی، اپنے رشتہ داروں میں سے جو لوگ بظاہر زکوٰۃ کے مستحق نظر آتے ہیں، کس طرح تصدیق کی جائے کہ یہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں؟ ظاہر کا اعتبار ہے، اگر ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے لیے آپ کو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ اگر ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ نہیں تو اللہ کرے کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہو، لیکن فرض کرنے پر ان کے پاس جو ہے وہ کچھ ہوا جو آپ کے علم میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب تھے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ظاہر حال کے اوپر قیاس کیا تھا، تو اس کے لیے بہت زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سرکاری ملازم 40 دن کی چھٹی لے کر تبلیغ کے سلسلے میں چلا جائے اور اس کو پیچھے سے تنخواہ ملتی رہے تو یہ جائز ہے نہیں جائز؟ ہاں، اگر اس کو چھٹی دے دی گئی ہے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ذمہ دار افسر نے اس کو چھٹی دی ہے یا اس نے اپنی چھٹیوں میں سے لیا ہے تو اس کی جائز ہے اس کے لیے، کہ اس میں اگر کوئی غلط بات نہ ہو، قانوناً غلط بات نہ ہو۔ اچھا جی، اگر کسی مجلس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی موجود ہوں اور اس مجلس میں دعائے مغفرت کی نوبت آ جائے کسی غیر مسلم کے لیے، تو کیا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دعائے مغفرت کر سکتا؟ واضح طور پر قرآنی حکم ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا، ان کے والد کے اوپر کہا کہ ان کے لیے آپ کیسے مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں قیامت کے دن بھی مجھے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مسلمان لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے کہ سوال و جواب کا سلسلہ نہیں شروع ہو رہا، وہ سلسلہ شروع کروائیے، تو کہیں گے کہ میں نے تو مجھ سے تو ایک غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے غیر مشرک باپ کے لیے اللہ پاک سے مغفرت مانگی تھی، تو اس لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ناخن کس دن کاٹنا بہتر ہے؟ جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹنا مستحب ہے، جمعے کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنی مونچھوں کو ناخنوں کو کاٹتے تھے، لیکن اگر لمبے ہو جائیں یا 40 دن سے زیادہ ہو جائیں یہ چیزیں تو گناہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جس دن بھی ہو جائیں تو کاٹنا چاہیے 40 دن۔ لیکن اگر کسی کا معمول کی بات پوچھ رہے ہیں تو معمول جمعے کے دن زیادہ مستحب اور سنت ہے۔ موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ معاشی تنگی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، یا غصے کی حالت میں؟ جیسے بعض لوگ جھگڑے میں، ماں سے خاص طور پر اگر جھگڑا ہو جائے تو ماں کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، انہیں پتہ ہے کہ ماں کو اس سے تکلیف ہوگی، اس قسم کے موقعوں پر موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ اپنے حالات سے تنگ آ کر یا معاش سے تنگ آ کر یا غصے میں موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ویسے اس کے علاوہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، دنیا سے اس کا دل اکتا جائے، اس کو یہ خیال ہو، جیسے بہت سے سارے بزرگوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے آخری عمر میں
کہ ان کو اس دنیا کی بجائے اس دنیا سے ان کا دل لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے تو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا، اسرائیل جب آئے کہ یا رسول اللہ کیا وہ ہے آپ کا، یعنی آپ کی مرضی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رفیق اعلیٰ کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو کہا کہ وہ ہے اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن ایک پوچھا تھا کہ اگر آپ مزید رہنا چاہیں گے یا آپ کو لے کر جائیں جائے، آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے والد یا شوہر کو اپنے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، نہ بیٹے بیٹی کو باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بیویوں کو شوہر کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے کہ اس میں بے ادبی ہے، ان کو ادب کا باقاعدہ حکم ہے، تو تعظیمی الفاظ کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ تو آج کل تو رواج ہے وہ بیویاں شوہروں کو نام ہی نہیں بلکہ وہ نک نیم سے پکارتی ہیں، تو بہرحال وہ ہمیں فون آتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے، تو ایک خاتون کا فون آیا تو کہنے لگیں کہ وکی اتنا شریر ہے اور اتنا شیطان ہے، تو پھر فلانا ڈمکانا ہے۔ میں نے کہا بس آج کل بچے ایسے ہوتے ہیں، نہیں بچہ نہیں میرا شوہر ہے، کہنے لگی۔ تو میں نے سمجھا کہ وہ وکی بچہ ہوگا، تو کہنے لگی وکی اتنا شریر ہے، اتنا شیطان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، فلانا ڈمکانا ہے۔ تو پھر کہتے نہیں وہ میرا، میں نے کہا بچے سب کے ہی ایسے ہوتے ہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے نہیں وہ میرا شوہر ہے، اس نے اور کتنا بڑا ہونا۔ اچھا جی، جو لوگ قرآنی آیات اخباروں میں درج کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے جس چیز میں قرآنی آیت ہو تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح سے پہلے دلہا کے سر پہ صحرا باندھنا کیا کسی اسلامی روایت سے ثابت ہے؟ ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کے ہاں صحرا باندھا جاتا ہے، مسلمانوں نے تو کبھی صحرا نہیں باندھا تھا، نہیں باندھنا چاہیے۔ کیا غسل کی ضرورت کی حالت جنابت میں درود شریف کا معمول پورا کر سکتا ہے بندہ یا نہیں؟ حالت جنابت میں صرف قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، باقی اذکار دعائیں دیگر چیزیں پڑھ سکتا ہے بندہ۔ مستحب یہ ہے اور برکت اس میں ہے اور نورانیت اس میں ہے کہ حالت وضو میں پڑھی جائیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو گناہ نہیں ہوگا اس پہ۔ قرآن پڑھنے سے منع، قرآن نہیں پڑھ سکتا حالت جنابت میں، باقی اذکار باقی دعائیں باقی چیزیں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں اونچی آواز میں السلام علیکم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی البتہ کوئی ویسے فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے قریب جا کر اس کو آرام سے سلام کر دیں۔ وہ بعض لوگ پوری مسجد میں زور سے کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہر بندہ شروع کرتے تو سوچیں سارا دن ہی مسجد میں آوازیں گونجتی رہیں گی، کوئی بندہ نفل ہی نہیں پڑھ سکے گا، کوئی بندہ آرام سے تلاوت ہی نہیں کر سکے، کیونکہ 200 بندہ آ رہا ہے، 200 سلام آتے ہوئے 200 سلام جاتے ہوئے، تو 400 سلام اگر 5-10 منٹ کے اندر ہو جائیں تو اس کا تو مطلب ہے پھر یہی کام بندہ کرے گا مسجد میں بیٹھ کے۔ کسی کو السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا کیسا؟ ضرورت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی، یعنی کوئی سلام کا حصہ نہیں ہے، اٹھا لیں تو کوئی منع بھی نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو سلام کرنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے بندے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جس کا کسی کے کھانے میں شرکت کا ارادہ ہو تو وہ سلام کر سکتا ہے، تاکہ ان کو سلام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی بٹھا لو اپنے ساتھ، تو وہ کہ وعلیکم السلام بیٹھ جاؤ، اس کے لیے ٹھیک، ویسے اس کی وہ نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے لیے کہا کریں 2-3 چیزیں ہیں، یا تو وعلیکم کہیں، یا کہیں کہ والسلام علی من اتبع الہدی، اور یا کہیں کہ ہداک اللہ الاسلام۔ آپ جب یہ کہیں گے تو وہ سلام کا جواب ہی آپ کے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ کے ہداک اللہ الاسلام، یا کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، یا کہ وعلیکم السلام۔ یہ جو سلامتی ہے نا، یہ والی جو سلام میں جو کہی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی سلامتی مراد ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان۔ تو یہ جوابات ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ دعا کریں الحمدللہ صلاۃ والسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔